کمال شجاعت سے کہہ رہے مادر گرامی کل ماموں سے اجازت دلا دیجیے گا، پھر ہم بتائیں گے کہ کیسے میدان کربلا میں لڑا جاتا ہے اور کیسے ہمارے جد لڑا کرتے تھے۔ دوسرے خیمے کا منظر میں نے دیکھا، بڑا بھیانک منظر ہے۔ ایک بیوی ایک شمع جلائے ہوئے ہے اور بالوں کو سلجھا رہی ہے، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، کل یہ چاند کا چہرہ میرے لال خاک و خون میں غلطاں ہو جائے گا۔ فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا بیٹا۔ ایک شمع جلائے ہوئے ایک ماں علی اکبر کے سرانے بیٹھی ہوئی بیوی اور کہہ رہی ہے کہ کل بیوی کے سامنے رسوائی نہ ہونے پائے میرے لال۔ اپنی جان کو بیٹا عزیز نہ رکھنا، بلکہ حسین کے قدموں میں اپنی جان نثار کر دینا۔ آگے بڑھے، ایک خیمے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بیوی بیٹھی رو رہی ہے اور یہ بکا کر رہی ہے کہ کاش میں بھی صاحب اولاد ہوتی۔ اللہ اللہ، یہ آواز کربلا کے شیر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ جناب عباس تک کا بہت اگر کوئی نہیں ہے تو مجھے حسین کے قدموں میں نثار کر دے گا۔ اور ایک خیمے کا منظر تو بہت ہی زیادہ درد انگیز ہے، جسے بیان کرتے ہوئے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک خیمے کا منظر ان تمام مناظر سے الگ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بیوی گہوارے کی ڈوری پکڑے ہوئے اس کو جھلا رہی ہے، لوری نہیں دے رہی ہے بلکہ کہہ رہی ہے اے میرے لال علی اصغر، سب کے پاس تو ایسے بچے ہیں جو مقتل میں چلے جائیں گے اور جا کے حسین پہ اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر اے میرے بیٹے تو اتنا چھوٹا ہے کہ مقتل میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن عزم علی اصغر اپنے ہاتھوں پیروں کو ہلانے کے بعد آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے، اماں میرے بابا کو ذرا آواز بلند کرتے تو دیکھنا، میں اپنے آپ بلند کرنے دینا، میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دوں گا اماں، اور بتاؤں گا کہ مقصد میں کیسے جایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر خیموں کا منظر یہ ہے اور ادھر حسین ہے۔ بیوی آ کے کہتی ہے، کسی نے آ کے آواز دی کہ اے حسین، اور تمہاری بیویاں خیمے کے اندر بیٹھ کے روئے، باہر نہ روئیں، باہر نکل کے نہ روئے۔ اللہ اللہ، حسین نے خیموں کا جائزہ لیا اور کہا اے بھائی، کوئی بھی بیوی خیمے سے باہر نہیں ہے۔ کہا حسین سن رہے ہو ایک آواز رونے کی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ حسین نے آپ غور سے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی دکھیاری ماں اپنے جوان لال کو رو رہی ہے۔ کہا اے میرے مجھے خبر دینے والے، یہ کوئی اور ماں نہیں ہے، میری دکھیاری ماں ہے، جب سے میں مدینے سے نکلا ہوں راستے میں روتی ہے، آج کربلا میں رو رہی ہے، کل زندان شام میں روئے گی۔ ہائے، جب شبر حسین کو ذبح کر رہا تھا اس نے خود آواز دی، میں جب ذبح کر رہا تھا حسین کو تو میرا خنجر کبھی چلتا تھا کبھی رک جاتا تھا، روایت پڑھ کے میں چپ ہو گیا۔ شاید حسین کا گلا خشک تھا، شاید شب کا خنجر کون تھا اس لیے نہیں چل رہا تھا، مگر شب نے عجیب بات بتائی کہ جب میں خنجر چلانا چاہتا تھا کوئی بھی میرے خنجر کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ اے شب، کیا تو اسے قتل کرے گا جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارا وقت زہرا و ابیہا و بالہا و امیہا، خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس بات کو قبول فرما، حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارا نام بھی حسین کے انصار میں داخل کر دے، خدایا ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو دیکھنا چاہتا ہے، پالنے والے ان کی دولتوں میں برکتیں نازل فرما جو ان مجلسوں کو منعقد کیا کرتے ہیں، خدایا ہمیں رزق حلال عنایت فرما، اس رزق حلال میں برکت عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما، صلی اللہ علیہ محمد۔